اسلامی کی بات ہے تو جماعت اسلامی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ میقات کے شروع میں، یعنی جیسے ابھی 2 سال ہو گئے میقات کو، تو میقات کے شروع میں وہ پورے 4 سال کا ایک میقاتی منصوبہ بناتے ہیں۔ اس میقاتی منصوبے کی بنیادی چیز جو ہے جماعت اسلامی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، اس پالیسی کی روشنی میں پھر وہ پروگرام طے کرتے ہیں اور وہ ایک منصوبہ 4 سالہ منصوبہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ طویل المدت منصوبے بھی ہوتے ہیں، تو اس منصوبے میں اس بات کا پورا مطلب بات کی پالیسی ہے اور جو اس کے پروگرام ہیں، وہ ساری چیزوں کی مرکوزیت جو ہے وہ اس نصب العین پر ہوتی ہے جو جماعت اسلامی نے طے کیا اور جس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی اقامت دین۔ تو اقامت دین جو ہے وہ نصب العین ہے، اور پھر جتنے بھی منصوبے جماعت کے جو پروگرام بنائے جاتے ہیں، جو پالیسی طے کی جاتی ہے، وہ بنیادی طور پر اسی پر مرکوز ہوتی ہے اور اسی کے حصول کے لیے ہوتی ہے کہ اس میں آگے بڑھیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ مختلف بیچ میں غیر پیش آ جاتے ہیں، غیر معمولی صورتحال پیش آ جاتی ہے، تو اس کو بھی پھر اسی کی روشنی میں ایڈریس کیا جاتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر جب ابھی پالیسی پروگرام بنا تھا تو اس وقت یہ بالکل سامنے نہیں تھا کہ NRC والی سچویشن آ جائے گی اور پھر یہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن یہ کہ ان سچویشنوں میں بھی، ان صورتحال میں بھی کوشش یہی کی گئی کہ جماعت جو وہ سب کچھ کرے جو کہ اس کی پالیسی پروگرام کے اور اس کے نصب العین کی طرف مرکوز رہے۔ اس میں جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے تو نوجوانوں کے لیے اس پورے پروگرام میں بہت ہی اصل میں نوجوانوں کو کیا چاہیے، نوجوانوں کو وہ چیزیں چاہیے جو ان کے اندر اقدامیت کے جوش کو تسلی دیں اور ان کو مطلب یہ کہ حوصلہ بخش پروگرام دیں جس میں ان کی جو توانائیاں ہیں، جوانی کی توانائیاں، ان کو لگاتے ہوئے ان کو ایک سیٹسفیکشن کا احساس ہو، تسکین کا احساس ہو۔ تو جماعت کی جو پوری وہ اسی نوعیت کی ہے کہ سرگرمی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ان کو سیٹسفیکشن ملتا ہے، خاص طور سے نوجوانوں کو، اور پھر خاص نوجوانوں کے کام کرنے کے لیے پھر وہ طلبہ کے لیے SIO ہے، اور نوجوانوں کے لیے پھر ہر اسٹیٹ میں یوتھ ونگ قائم کی گئی ہے جہاں ان کو جو ہے کام کے مواقع دیے جائیں۔ جہاں تک آپ نے پوچھا ہے، اس کا سوال ہے ملی تنظیموں کا کہ ملی تنظیمیں اس سلسلے میں کیا کر رہی ہیں، تو جماعت جو ہے وہ ملی تنظیموں کو بھی اس طرف متوجہ کرتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو نصب العین جماعت نے طے کیا ہے اور جماعت کے سامنے اس کے سلسلے میں جو کلیئرٹی ہے وہ تو جماعت کا اپنا امتیاز ہے، لیکن جماعت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسری ملی تنظیموں تک بھی یہ بات پہنچے، اور اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ زندگی نو میں جماعت اسلامی کے امیر محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب مستقل مضامین لکھتے رہے امت کو مخاطب کر کے کہ وہ اس طرح کی بہت ہی نازک صورتحال میں کیا رویہ اختیار کریں، کیا پالیسی اختیار کریں، کس رخ پر سوچیں اور کس رخ پہ کام کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کوشش پوری ہے کہ ملی تنظیموں کو بھی وہی رخ دکھایا جائے جو رخ جماعت اسلامی جس کو صحیح سمجھتی ہے اور جس کو اختیار کیا ہے، اور اسی میں اپنی ساری توانائیاں خرچ کی جائیں۔ شکریہ۔ موجودہ صورتحال کا جو کیا تریپورہ کے سلسلے میں کیا موقف ہے؟ تریپورہ میں تو جیسے ہی جو ہے وہ ظلم و تشدد کے واقعات وہاں سامنے آنا شروع ہوئے، فوراً جماعت اسلامی نے اس کے سلسلے میں مذمتی بیان جاری کیا، حکومت سے مطالبہ کیا سختی کے ساتھ کہ وہ اس سلسلے میں ایکشن لے، اور اس کے بعد پھر جماعت نے اپنے وفود بھیجے وہاں پر صورتحال کے جائزہ لینے کے لیے اور وہاں صورتحال کو کنٹرول کرنے میں اپنا مطلب شرکت کرنے کے لیے۔ جی، مہنگائی کے سلسلے میں جماعت نے کوئی خاص قدم اٹھایا ہے؟ ہاں، جماعت کا مہنگائی کے سلسلے میں یہ ہے کہ جماعت کی اپنی قراردادیں ہیں جو اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتی ہیں، اور جماعت نے باقاعدہ جو ہے ایک گروپ تشکیل دیا ہے کہ جو اس بات پر ورک کرے نظریاتی، فکری اور عملی اعتبار سے پورا ایک منصوبہ بنائے کہ جس میں ملک کو ایک متبادل معاشی نظام جو ہے وہ پوری تفصیلات کے ساتھ پیش کیا جائے کہ ملک کا جو موجودہ معاشی پالیسیاں ہیں وہ صحیح رخ پر نہیں لے جانے والی ہیں اور ملک کو بہت تباہی کی طرف ڈھکیلنے والی ہیں۔ اس کے مقابلے میں متبادل صحیح جو معاشی پالیسیاں ہونی چاہیے اس پر ورک کرنے کے لیے اور اس کا خاکہ بنا کے پیش کرنے کے لیے پورے ملک کے سامنے جماعت نے ایک گروپ بنایا ہے اور اس نے اپنی بہت سارے کام پورے کر لیے ہیں، انشاءاللہ وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟
بھٹکل شہر میں تو ایک ناقابل بیان مسرت کا احساس ہوا ہے. ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com.